محترم جناب، یہاں سعودی میں ہم لوگوں کو سعودی میں ہم نے لوگوں کو جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھتے دیکھا، اور اس کے بعد یہ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں اور آمین بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں کوئی بھی ہم نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا پاکستان والے بھی صحیح ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی بتائیں۔ جوتوں کے تعلق سے نماز پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی جوتوں میں عبادت نہیں کرتے ہیں، تم جوتوں میں نماز پڑھو۔ اگر آپ کا جوتا پاک ہے تو آپ جوتوں میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، صحرا ہے، میدان، اب قالینیں اولینیں بچھی ہیں اور گندگی کا اندیشہ ہے تو بہرحال جوتے نکال سکتے ہیں، تو جوتے نکال کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے اور جوتے پہن کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کا مذاق اڑانے والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا ہے، اس کا انکار کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہے۔ اور جہاں تک رفع دین اور آمین کی بات ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی، اپنی آخری نماز تک آپ نے رفع دین یعنی رکوع میں جاتے وقت رفع دین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت آپ نے رفع دین کی ہے۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کو کوئی مائی کلال اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہمارے ملکوں میں جو ان مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سنت ہیں، تب رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، یہ شافعی مالکی حنابلہ کے ہاں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ انہوں نے تقسیم کی ہے، ورنہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ رفع الیدین سے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ جہاں تک آمین بالجہر کی بات ہے تو یہ تو عام بات ہے، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں ایسی اونچی آواز سے آمین ہوتی ہے کہ حرمین شریفین کی مسجدیں گونجتی ہیں۔ تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی کا کوئی اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی غبی اور کسی قسم کا جاہل ہی، اکھڑ کوئی جاہل ہی ہوگا جو آمین بالجہر کا انکار کرے گا یا ان سنتوں کا انکار کرے گا۔ اسے مذہبی تعصب کی بنا پر وہ اندھا بن کر کے وہ ان کا انکار کرے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مذہبی تعصب سے بالا تر ہو کر کے سوچے تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان والے صحیح ہے تو جہاں بھی اگر بغیر آمین اور بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں وہ بہرحال غلطی پر ہیں، وہ سنت کے تارک ہیں، وہ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں۔ ربان صاحب، ایک غریب اور ایک امیر کا کوئی چیز کا جھگڑا ہے تو لوگ امیر کی طرف فیصلہ کرتے ہیں، اس میں قرآن حدیث کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ امیر ہو یا غریب ہو، جس حق فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی بھی قاضی ہو اسے چاہیے کہ وہ حق فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق بات کہنے کے اوپر یا حق بات کے قبول کرنے پر نہ ابھارے، بلکہ اعدلوا، انصاف کرو۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری کا ثمرہ ہے اور یہی تقوی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ تو کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، حق فیصلہ کرنا چاہیے، جہاں اگر غریب کے حق میں فیصلہ ہے تو غریب کے، ورنہ امیر کے حق میں ہے تو امیر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور منافق کا جو واقعہ آپ کو پتا ہوگا، حق یہودی کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون حق ہے کون باطل ہے، کون امیر ہے کون غریب ہے، کون مسلمان ہے اور کون یہودی ہے، بلکہ اس انصاف کرنے والے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ واللہ والذی نفسی بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بھی چوری کی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا۔ تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، اسلام کے اندر امیر اور غریب کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف اور تم میں سب سے زیادہ نیک اور اچھا آدمی وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ کسی کے مرنے کی خبر سننے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ برائے مہربانی بتلائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں
یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دی، سب کچھ دی، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، ہم آج زندہ ہیں، اللہ ہی کی طرف مرنے کے بعد ہم جانے والے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ مرنے پر جو فقیروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ جائز ہے یا گناہ ہے؟ اچھا، انڈیا میں جو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا گناہ ہے یا نہیں؟ بے شک اگر یہ قرآن خوانی سنت سمجھ کے کروائی جاتی ہے تو یہ سنت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن خوانی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ سے اور کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پیچھے بھی پڑھیے، مرنے پر جو فقیروں کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے وہ جائز ہے، یعنی فقیروں کو کھانا کھلانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ الٹا میت کے گھر کھانا پہنچانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جس کے گھر میت ہو جائے تو اس کے اعزاء اور اقارب اور اس کے پڑوسیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سوگ تک اس کے گھر تک وہ کھانا پہنچائیں، کیونکہ ان کے گھر میں میت۔ جعفر ابن ابو طالب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے آل جعفر، تم جعفر کے گھر والوں کو کھانا دو، اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر موت ہو چکی ہے، شہادت ہوئی ان کے، تو آل جعفر تو کھانا پہنچانا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں کی عجیب الٹی منطق ہے کہ جناب علی ایک تو مر گیا اس کا باپ بیچارہ، اور دوسرے یہ ملا نے اوپر لد جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جی کھانا کھلاؤ۔ اب وہ دوئم سوئم تو چہارم 40واں 25واں سوئم اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، اور جناب علی خوب لوٹ کر کے کھاتے ہیں۔ یہ حرام ہے اس طرح کے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابہ کے زمانے میں یہ رہا ہے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کی دلیلیں بیان اور بزرگوں اور ان کی باتیں کرتے ہیں وہ سب احمق اور جاہل لوگ ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو زندگی کا محور ہے اور جو زندگی کا دستور ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز وتر کا صحیح طریقہ ادا کرنے کا قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ نماز وتر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بخاری کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، اور جب آپ کو ختم کرنا ہوتا تو آپ 1 رکعت پڑھ کر کے وتر کر لیا کرتے تھے۔ 1 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عام نمازوں کے لیے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے اور آپ سینے کے اوپر نیت باندھ لیں، اور اس کے بعد میں ثنا وغیرہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے، سورہ کوئی بھی، بہتر یہ قل اللہ پڑھ لیں، بہتر ہے پڑھ کے، اور اس کے بعد میں آپ رکوع کریں رفع دین کر کے، اور اس کے بعد رکوع سے جب سر اٹھائیں تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ، اور دیگر صحابہ سے، کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے، سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور صحیح ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اور دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں جب دعائے قنوت ختم ہو جائے تو آپ جو ہے چلے جائیں سجدے کے اندر، یہ، اور پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اور اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، اور پھر وہی 1 رکعت جیسے ابھی آپ کو میں نے بتلایا اس طرح سے آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ 3 اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ الگ نہیں، 2 سلام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے تو، اور ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ بیچ میں 2 رکعت پڑھ کے آپ بیچ میں نہ بیٹھیں، تشہد نہ کریں، بلکہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جیسے 1 رکعت آپ نے پڑھی ہے اس طرح پڑھ کے، اور پھر آخر میں تشہد کریں اور سلام پھیریں۔ یہ طریقہ ہے وتر پڑھنے کا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے ہمارے ملکوں کے اندر کہ یہ کر کے، یعنی وہ بیچ میں رفع دین کر کے پھر نیت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور قل اللہ یا کوئی بھی سورت پڑھ کے پھر اللہ اکبر، تو یہ جو اللہ اکبر کے یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی نے جس طرح نماز پڑھی ہمیں حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔